آج رات میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پہلا سلاطین باب 18 کھولیں۔ پہلا سلاطین باب 18 جو کہ عہد عتیق میں ہے، یہ بائبل کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ آیت 21، تم کب تک دو خیالوں میں لٹکے رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پیروی کرو، اور اگر بل ہے تو اس کی پیروی کرو۔ لیکن قوم نے ایک بھی بات نہ کہی۔ ایلیا میرے لیے پورے عہد عتیق کا سب سے حیرت انگیز کردار ہے۔ مجھے اس کے بارے میں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کا ذکر نئے عہد نامے میں 30 مرتبہ آتا ہے۔ جب یسوع مسیح تجلی کے پہاڑ پر گئے تو ایلیا اور موسیٰ ان کے ساتھ موجود تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی وہ واپس آئے، زندہ تھے اور بات کر رہے تھے، کیونکہ وہ تجلی کے پہاڑ پر تھے۔ لیکن یہاں ایلیا کی زندگی کی کہانی میں وہ اچانک اسرائیل کی تاریخ کے سب سے تاریک لمحے میں نمودار ہوتا ہے۔ قوم اخلاقی، روحانی، فوجی اور معاشی لحاظ سے اپنی بدترین حالت میں تھی، اور اچانک ایک سخت، مضبوط، لمبے بالوں والا، دھوپ سے جھلسا ہوا صحرا کا بیٹا سامنے آتا ہے، ایلیا۔ اور اس نے اعلان کیا، ایلیا آ گیا ہے، اور بادشاہ اپنے تخت پر کانپنے لگا، کیونکہ ایلیا خدا کے روح کی قدرت اور مسح کے ساتھ آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی ملکہ میری جان ناکس کی دعاؤں سے انگلستان کی تمام افواج سے زیادہ ڈرتی تھی۔ ایک آدمی اور خدا کہیں بھی اکثریت رکھتے ہیں۔ ایلیا خداوند کا زبردست نبی تھا، اور اسرائیل میں جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے قوم تیزی سے گراوٹ کا شکار ہوئی، وہ یہ تھا کہ ایک نہایت شریر آدمی تخت پر بیٹھا۔ اس کا نام اخیاب تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے ان تمام بادشاہوں سے بڑھ کر برائیاں کیں جو اس سے پہلے گزرے تھے۔ پھر اس نے ایک اور غلطی کی، اس نے ایک غیر قوم کی عورت سے شادی کی جو کہ اسرائیلی شریعت کے خلاف تھا۔ اس نے ایزبل سے شادی کی جو بال کی پجاری تھی۔ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی، نہ موسیٰ کے خدا پر، نہ ابراہیم کے خدا پر، بلکہ بال پر یقین رکھتی تھی۔ اور بال کی عبادت تاریخ کی بدترین قسموں میں سے ایک تھی، شہوانیت، جنسی عیاشیاں، انسانی قربانیاں، اور دیگر گھناؤنے اعمال۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب لوگ سچے خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں تو اکثر وہ شہوت، تشدد اور مذہب کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ ہم امریکہ میں بھی شیطان پرستی اور ان کے فرقوں میں ایسی علامات دیکھ رہے ہیں، جنسی بے راہ روی اور تشدد پر زور، اور یہی سب کچھ بائبل کے مطابق وہ چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے اور جن پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہی حالت تھی جب ایلیا منظر پر آیا، اور سب سے پہلے اس نے احتجاج کیا۔ اگرچہ وہ تقریباً تنہا تھا، اسے لگا کہ وہ اکیلا ہے، لیکن بعد میں خدا نے اسے بتایا کہ 7,000 ایسے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ایلیا نے بادشاہ سے کہا، یہ کرو، بال کے تمام نبیوں کو جمع کرو، ان سب کو جو اس ملک میں بت پرستی کی قیادت کرتے ہیں، انہیں کرمل پہاڑ پر لے آؤ، جو بحیرہ روم کے کنارے ہے، اور میں بھی وہاں آؤں گا۔ سب لوگ آئیں، اور ہم ایک مقابلہ کریں گے۔ میں بال کے 450 نبیوں سے عوامی مناظرے میں حصہ لوں گا، اور لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون خدا ہے۔ بادشاہ نے یہ مان لیا، تو ہزاروں لوگ کرمل پہاڑ پر جمع ہوئے، اور بال کے 400 نبی بھی۔ اور ایلیا تنہا خدا کی طرف سے کھڑا ہوا، وہ صرف ایک آدمی تھا، ایک تنہا نبی۔ اس نے کہا، 2 بیل لاؤ، 2 قربان گاہیں بناؤ، تم اپنے خدا بال کو پکارو، اور میں اپنے خدا، زندہ خدا، کو پکاروں گا، اور دیکھتے ہیں کون آگ سے جواب دیتا ہے۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے قربان گاہ بنائی، بیل کو کاٹا، قربان گاہ پر رکھا، اور پھر بال کو پکارنے لگے، اے بال، 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 آگ سے جواب دے، ہم جانتے ہیں کہ تہی سچا خدا ہے۔ اور ایلیا کھڑا ہو کر ان پر ہنستا رہا۔ یہ بائبل کی سب سے مزاحیہ باتوں میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا، چلو، زور سے چلاؤ، شاید تمہارا خدا سفر پر گیا ہے۔ صبح سے دوپہر تک وہ چیختے، روتے، دعائیں کرتے رہے، پھر خود کو کاٹنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کے جسم سے خون بہنے لگا، تاکہ بال جواب دے۔ لیکن ظاہر ہے، بال نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ایلیا نے کہا، اب میری باری ہے۔ اس نے کہا، قربان گاہ بناؤ، پھر اس پر بیل رکھا، پھر کہا، اب 12 مٹکے پانی لاؤ اور اس پر انڈیل دو، ارد گرد نالی کھودو، اور اسے بھی پانی سے بھر دو۔ سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ پھر ایلیا نے خدا کو پکارا، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی، بیل، قربان گاہ، سب کچھ جلا کر خاک کر دیا۔ اور لوگوں نے کہا، ہم ایمان لاتے ہیں اس خدا پر جس نے آگ سے جواب دیا۔ اور ایلیا نے فتح حاصل کی، اور کرمل پہاڑ پر جھوٹے نبیوں کے خلاف کامیاب ہوا۔